وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجرات 14-15 آیت، حصہ ششم 26-38. درس کا نمبر، آج کا موضوع، کیا ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے. یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کر لو. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، یعنی مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ثم لا یرتابوا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا.
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں اور مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دراصل ایمان کا معاملہ ہے، یعنی ایمان یا ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بات ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اور ان آیات کو اپنے حالات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ یقین کس پر؟ اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، راستے پہ کے چلنے کے طریقے پر، اور یقین کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا مر کے، اور مجھے میرے زندگی کا حساب کتاب پوچھا بھی جائے گا، اور اجر یا عذاب، یعنی ثواب یا عذاب، دونوں میں سے ایک چیز میرے لیے یقیناً ہوگی۔ یہ سارے یقین ہمارے نہیں ہیں، یہ ایک بات میں آپ کو کھل کے کہہ دوں۔ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت پر۔ پھر اپنی منزل کو ہم نہیں جانتے، جب جانتے نہیں ہیں تو یقین کی کیا وہ ہو گئی، یعنی کوئی تک نہیں ہے نا، ایک چیز ہے نہیں آپ کہو کہ یقین کر لو۔ تو نہ تو ہمیں اپنی منزل معلوم ہے، اور جب معلوم نہیں ہے تو پھر یقین ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کہیں، یہ سب پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا یقین ہے صرف دنیا پر، یہ بات میں آپ کو تکرار سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے یقین کا جائزہ لیں۔ آپ کس لیے زندہ ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے سارے منصوبے دنیا کے ہیں۔ میں خود جب چھوٹا تھا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ عمر میری 12 سال 13 سال، تو بس اور تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ 12 سال کے لڑکے کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ تو دنیا ہی کے خواب میں دیکھتا تھا، دنیا کے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ایسے زندگی گزرے گی یا گزاروں گا، اور آئیڈیل اس وقت جو بھی تھا، لیکن سب خیال دنیا کے تھے، کیونکہ میں اس ماحول ہی میں پلا بڑا ہوں نا، دنیا کے ماحول میں، دنیا داری کے ماحول میں۔ اور ہم سب ایسے ہی ہیں، دنیا ہی کے خیال میں بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں بچے، یعنی اسکول جو بچے جاتے ہیں یا نہیں بھی جاتے، سب سے آپ پوچھیں کہ بھئی بڑے ہو کر کیا بنو گے، کچھ نہ کچھ وہ اپنا ویژن بتائیں گے، اور وہ دنیا کے بارے میں ہوگا۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، ایمان اللہ تعالیٰ اس میں یعنی مومن کی شرط بیان کر رہا ہے کہ جب تمہارے دل میں یقین ہو جائے تو تب تم مومن کہلانے کے قابل ہوگے، ورنہ تو زبانی تکرار ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک تکرار آپ نے کی تھی زبان سے پاکستان کے بنتے وقت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن آپ کو اس کا معنی تو نہیں معلوم تھا، جو کہتے تھے وہ آپ نے کیا تو نہیں۔ 75 سال ہونے کو ہیں، ابھی بھی ہم ایسے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اسلام کا صرف نام ہے، ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خالص اللہ کو منزل بنا لینا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دینا، رخ سارا اپنا اللہ کی طرف پھیر دینا، یہ اس وقت معاشرے کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں نا، اب ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم مومن نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟
ہم بدحال زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو ابھی لکھ کر دیتا ہوں۔ ہر شخص پریشان ہے اور اس کی پریشانیوں کا محور ظاہر ہے، اور یہ تو اس یعنی منہ جب حق سے آپ منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیتے ہیں، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ پریشان رہیں گے۔ اس وقت بھی دیکھیں، مجھے تو نہیں معلوم مجھے کون کون سن رہا ہے، کیا حال ہے، لیکن ایک بات میں مومنوں سے مخاطب نہیں ہوں، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے میں ان سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ مومن ہیں تو ٹھیک ہے، میری باتیں سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن میں تو جن کا ایمان نہیں ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں زندگی میں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم زندگی میں ہمارے جو خواب ہیں، جو منصوبے ہیں، جو ہمارا رویہ ہے، اس سے صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، حقیقی غرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی علماء کی آپ ظاہری تعظیم کر لیں گے، مدرسوں میں چندے دے دیں گے اور وغیرہ وغیرہ، چندے کا مال، 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے آپ، عورتیں پردہ یعنی حیا والا لباس پہن لیں گی اور 5 وقت کی نمازی یا روزہ دار یا حاجن بن جائیں گی۔ بس ہمارے خیال میں اسلام بس یہی ہے، اسی کے لیے ہم زندہ ہیں۔ دیکھیں، ہم اسلام کے لیے نہیں زندہ، ہم لوگ دنیا کے لیے زندہ ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھیں آیت نمبر 14 میں اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، ایمان کے بعد اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ دیکھیں آیت کا دیکھیں نا، لما يدخل الایمان فی قلوبکم ان تطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان باللہ کے بعد اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی لازمی ہے، اگر نہیں ہے تو یقین نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں، ایک بھی علامت یہ بھی ہے، اگر اسلام میں ہم پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی اور اطاعت کر رہے ہیں اس کے رسول کی۔ اگر نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہتے تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ بات میں گزشتہ اسباق میں بھی کہہ چکا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کے یقین کا، انسان کا عمل اس کے یقین کا پتہ دیتا ہے کہ اس کا یقین کس پر ہے۔ اگر ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے، اللہ کا حکم اور رسول کی پیروی ہمارا مضبوط طریقہ کار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر، رسول پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو اطاعت دیکھیں، اطاعت اللہ کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ عمل کو اہمیت دیتا ہے لیکن اس سے پہلے یقین کی بات کرتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے تو یقین ہے، یقین کے بغیر عمل تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم سورہ محمد میں تفصیلاً پڑھائے، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ واتبعوا اہواءہم۔ سورہ محمد پڑھی ہے نا ہم نے، اس میں یہی ہے، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی مرضی ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی اہم بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی نا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا، بڑی کامیابی سے۔ اچھا اب دیکھیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی ہمارا پروگرام نہیں ہے یہ۔
دین، دیکھیں میں ایک جملہ اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اور اصل میں ہم دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ من چاہی زندگی گزارنا یا کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ آدھا تیترا تب آدھا بٹیر، یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں اللہ کو کامل اطاعت مطلوب ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کامل اطاعت۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، اجر کس کے لیے؟ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور یہ مخلص بھی ہے، محسن مخلص، اس کے لیے اجر ہے۔ ہم مخلص ہیں دنیا کے ساتھ، ذاتی مفادات کے ساتھ، پھر تو آپ دیکھ لیں اس کا کیا نتیجہ نکلا ہوا ہے۔ معاشرے میں فساد ہے، ہر شخص پریشان ہے، بدحال ہے، اور سکون اطمینان تو ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں یہ آیت نمبر 14 کا مضمون آپ اپنے پورے ذہن میں ذہن نشین کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، پورا پورا اجر دے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کا اللہ پر یعنی اگر آپ کا یقین نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو آپ اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے، آپ تقوی کی روش اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں میں رک جاتا ہوں، یہ بات ذرا اہم ہے، اس پہ سوچیں، آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جو ہے بڑا مشکل ہوگا، ناممکن ہوگا۔ مجھے کہتے ہیں نا بعض لوگ، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ جیسا کہہ رہے ہیں، تزکیہ نفس تو ہو ہی نہیں سکتا، بالکل پاک تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے قرآن تو ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور بعض اوقات جو بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام تو اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، آج تو حالات بدل گئے ہیں۔ ایسے بے وقوف لوگ بھی موجود ہیں، آج حالات بدل گئے ہیں، وہ حالات تو نہیں رہے، اب دنیا کہاں سے، دنیا لوگ تو چاند تک پہنچ گئے لوگ تو چاند تک پہنچ گئے۔ تو ٹھیک ہے چاند تک پہنچ گئے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہے، جب تک دنیا قائم ہے۔ اس میں جو بھی لکھا ہے وہ قابل عمل ہے۔ اللہ نے یہ فقرہ لکھ دیا ہے، اللہ کا کلام ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو یہ تو ممکن ہے دین میں پورے کے پورا داخل ہونا، لیکن وہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا، دین اسلام میں پورے کے پورا، یعنی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو آپ کے لیے پھر اسلام ایک بلا ضرورت سی چیز ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فضول، آپ کے لیے فضول ہے۔ پھر اگر آپ کے دل، اور آج ایسا ہو چکا ہے، قرآن کی اہمیت ہمارے لیے نہیں ہے کچھ بھی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش سے لے جاتا ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، لیکن ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بعض اوقات
درس وغیرہ میں کسی گروپ میں شامل ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو صاحب ہیں وہ الفاظ کے ہیر پھیر میں اپنے ساتھیوں کو گھما رہے ہیں. یہ قاعدہ ہے، یہ گرامر ہے، یہ ایسی گرامر ہے، یہ ویسی ہے، یا یہ ہونا چاہیے تھا، یہ فلانا قاعدہ ہے، یہ ڈمکانا. بس زیادہ سے زیادہ اختلافی باتیں. یعنی مدرس کا جو اپنا مسلک ہے اس پر وہ زور دے رہے ہیں. ہر یعنی جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو دیکھو اس کا مطلب یہ ہے. یعنی اپنے مطلب سے وہ اپنے مطلب نکالتا رہتا ہے مدرس صاحب، کیونکہ وہ ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہے. تو جہاں بھی ایسی بات آتی ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ تو ہم ظاہر قرآن کا ظاہر بیان کر رہے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے، مجھے تو دکھ ہوتا ہے. قرآن تو ایک نور ہے، قرآن نور ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ جو اس میں نقاط ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل تو دل کا یقین ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو یقین کے لیے علم ضروری ہے. یقین کے لیے علم ضروری ہے، اور علم تو نور ہے. یہ بھی ہے نا، علم ایک نور ہے. العلم نور یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. تو علم نور ہے. اب یہ نور آپ کو نور والا بتائے گا جس کا دل نورانی ہے، جس کے دل میں ایمان ہے اور یقین ہے. تو بہرحال آپ یہ نوٹ کریں اس بات کو. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُم. میں صرف ان آیات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول اسلام کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. لیکن وہ ہوگی کب؟ جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا. دیکھیں یہ 14 نمبر آیت، اس کو سارا ملا جلا کے پڑھیں نا. دل میں ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، اور اگر یقین آ گیا دل میں تو اس سے پھر عمل پیدا ہوگا. یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ غفور الرحیم. اب ظاہر ہے دعویٰ، ہم تو سب دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے یقین کر لیا اور عمل شروع کر دیا اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو تمہارے گزشتہ گناہوں کو میں بخش دوں گا. ان اللہ غفور الرحیم. یہ خاص اسی موقع کے لیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اب دیکھیں نا، یہ تھوڑا غور تو کیجئے نا کہ یہ ان اللہ غفور رحیم کیا آ گیا، کیوں آیا، یہ کیوں بیان ہوا کہ بھئی میں بخشنے والا مہربان ہوں. تو یہی ہے. مخاطب کون ہے؟ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل نہیں ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم دل میں ایمان پیدا کرو، یقین پیدا کرو، علم حاصل کرو، اور پھر عمل کی طرف آ جاؤ. پہلے یقین پھر عمل. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یقین پہلے عمل بعد میں. اگر یقین کے بغیر آپ عمل کر رہے ہیں آپ کے اعمال ضائع ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، کیا مقصد ہے نماز کا، اس سے کیا حاصل ہوگا، مجھے کیا حاصل کرنا ہے. عام طور پہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو جھوٹی ہے. زبان سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا صراط المستقیم. حقیقت میں ہم سیدھے راستے کی تو طالب ہی نہیں ہے. پھر صرف اللہ سے استعانت یہ بھی نہیں ہے، اور صرف اللہ کی بندگی ایاک نعبد. آج کل تو بعض سیاسی پارٹیوں کے منشور میں یہ داخل ہے، جب تقریر لیڈر شروع کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑی حیرت ہوتی ہے.
میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ضرور میں اشارے آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ظاہری بس ایک مطلب لیا ہوا، ایاک نعبد، ہم نے غلام نہیں بننا، غلامی نامنظور، ایاک نعبد و ایاک، اور داڑھی مونچھ ہے نہیں اس کی، ہر صبح جو ہے وہ اٹھ کے پہلا کام سنت رسول کی بے حرمتی ہے، داڑھی منڈوا کے کوڑے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جو تقریر ہوتی ہے ایاک نعبد، پھر شرک کی اپنی اپنی وضاحتیں ہیں۔ بہرحال میں کوئی غرض نہیں ہے مجھے اس سے، لیکن میں یہ سب ہمارا حال ہے، یہ آپ کا لیڈر ہے، آپ نے لیڈر بنایا ہے، آپ اس کے پیچھے دیوانے ہیں، یعنی جیسے آپ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کہی ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ تو ہم فاسق ہیں، نافرمان ہیں، حکمران بھی ہمارے فاسق ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح برائے نام ہے، ہم بھی برائے نام ہیں، صرف درجات کا فرق ہے۔ اور آپ سب لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، سب لوگ پیروی کر رہے ہیں۔ ایک اشارے پہ جو ہے لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اپنے پیسے لگاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سب دنیا کی طلب ہے۔ یعنی مجھے کوئی غرض نہیں ہے کسی سے بھی، لیکن ضرور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم دنیا کے دیوانے ہیں، دنیا والوں کے دیوانے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، افسوس تو کر سکتے ہیں نا، دل سے برا جانے یہ بھی ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل سے برا جانو۔ تو دل میں تو مطلب کراہت آتی ہے نا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔